بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اپنی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کلاس میں ہمارے جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے قاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے وقف کی ٹوٹل 4 اقسام ہے۔ نمبر 1 وقف اختیاری، نمبر 2 وقف اضطراری، نمبر 3 وقف اختباری اور نمبر 4 وقف انتظاری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کئی کلاسوں میں وقف کی اقسام اور وقف کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوا آ رہا ہوں۔ آپ میں سے اگر وہ کلاسیں اب تک کسی نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن پہ ان کا لنک موجود ہے، اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وقف کے قاعدے، مال کے اعتبار سے وقفی اقسام اور کیفیت کے اعتبار سے وقف کی اقسام، آپ ان تمام کلاسوں کو دیکھ لیں۔ اور آج کی جو کلاس ہے وہ بھی بہت اہم ہے، تو آپ کوشش کریں کہ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آج کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں بھی آپ اہم معلومات حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ قسم آپ دیکھیں وقف اختیاری۔ وقف اختیاری کی تعریف کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہو، یعنی آپ کے بس میں ہو، یعنی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کے دوران نہ تو وقف کا کوئی سائن ہے، کوئی سمبل نہیں ہے، نہ آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے، نہ آپ کی سانس چڑھ رہی ہے، بلکہ آپ اپنی مرضی سے کسی جگہ پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وقف اختیاری۔ جیسے سورہ بقرہ کی میں مثال دوں گا، آیت نمبر 6 آپ دیکھیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم۔ اب اانذرتہم پہ میں رک رہا ہوں، یہاں پر میرا اختیار ہے تو ریپیٹ کریں گے پیچھے سے، اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ اب یہاں پہ میں رک رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر ریپیٹ کریں گے، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ ہے وقف اختیاری، یعنی اپنے اختیار سے کسی ایسی جگہ پہ وقف کرنا جہاں پر آپ کی مرضی ہے، اور پھر وقف کے بعد پھر دوسری جگہ پیچھے سے ریپیٹ کرنا۔ دوسری قسم ہے وقف اضطراری۔ وقف اضطراری کی تعریف کیا ہے؟ وقف اضطراری کہتے ہیں یعنی جہاں پر آپ مجبور ہو جائیں، جہاں آپ بے بس ہو جائیں، جیسے کھانسی کا آ جانا اور سانس کا پھول جانا، یعنی سانس چڑھ گئی آپ پڑھتے وقت، یا کھانسی آ گئی آپ مجبور ہو گئے تو آپ رک گئے، اور تو اس کو کہتے ہیں وقف اضطراری۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وقف کہیں ایسی جگہ نہیں کرنا ہے جہاں لا ہو، لا کے اوپر وقف کر دینا، یہ خیال رکھا جائے گا اس جگہ۔ دو آیتیں پڑھتا ہوں، ایک تو سیم آیت، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم۔ اب دیکھیں سانس میری ٹوٹ رہی تھی یہاں پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یا سورہ یاسین کی مثال، سورہ آیت نمبر 23، اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن۔ اب کھانسی آ گئی تو اس طرح آپ پیچھے ریپیٹ کریں گے، ان یردنی الرحمن بضر لا۔ یہ لا آ گیا، یہاں پہ وقف نہیں کریں گے کیونکہ لا تغنی یہ ایک ہی ساتھ ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون۔ یہ ہے وقف اضطراری کی تعریف مثال کے ساتھ۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے وقف اختباری۔ اختباری کہتے ہیں امتحان کو، یعنی قاری استاد جو ہے شاگرد کا سن رہے ہیں، شاگرد کو سکھا رہے ہیں، اور وہ دوران تلاوت کوئی غلطی کر رہے ہیں اور اس دوران اس کو روک رہے ہیں، یعنی سکھانے کی خاطر قاری جو قاری حضرات ہیں وہ اپنے شاگردوں کو کہیں روک دے، اس کو کہتے ہیں وقف اختباری، یعنی سکھانے کی خاطر۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین،
اب یہ آیت ہے، کوئی شاگرد پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کی کہیں مسٹیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، فرض کریں رب الرا کو موٹا نہیں پڑھ رہا ہے، اب پڑھ رہا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں پہنچا ہے، ان کے قاری صاحب نے روک دیا کہ رک جائیں آپ، یعنی درمیان میں روک دینے کو سکھانے کی خاطر اس کو کہتے ہیں وقت اختباری. یا الرحمن الرحیم، الرحمن اب شروع کیا ہے تو را کو موٹا نہیں کر رہا ہے، تو قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو روک دیا کہ رک جائے، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس را کو موٹا کریں گے، ہا کو حلق سے نکالیں گے. تو درمیان میں روکنے کو کہتے ہیں کہ وقف اختباری، سکھانے کی خاطر قاری صاحب اپنے شاگرد کو کہیں روک دے، یہ ہے وقف اختباری. اس کے بعد جو آخری قسم ہے چوتھی، وہ ہے وقف انتظاری. انتظار کہتے ہیں یعنی انتظار کرنے کو، ٹھیک ہے، یعنی روایت جو مختلف، قرآن مجید کو آپ کو پتا ہے کہ مختلف روایتوں میں پڑھا جاتا ہے، تو قاری جو روایت یعنی تلاوت کر رہا ہے اور مختلف روایتوں میں، تو ایک روایت کو پورا کرنے کے بعد جو توقف کیا جاتا ہے، وقف کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف انتظاری. جیسے سورہ فاتح کی مثال صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، یہ بھی ایک روایت ہے، اس روایت میں بھی قرآن کو پڑھا جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ دیکھیں انتظار ہے یہاں، یہ ہے انتظار. تو یعنی ایک روایت کو پورا کرنے کے بعد جب دوسری روایت کی جاتی ہے، شروع کی جاتی ہے، پھر تیسری روایت، یعنی روایتوں کے اختلاف کو پورا کرنے کے لیے دوسری روایت کو شروع کرنا جو انتظار کیا جاتا ہے، اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں. جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا میں جو یہ توقف ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف انتظاری. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس الحمدللہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ اس کلاس کو باقاعدہ دوسروں تک بھی شیئر کریں، تاکہ تمام وہ حضرات جو وقف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا جان نہیں سکتے، اس کو جان سکیں. پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن with قاری عبد الجبار، دلکش تلاوت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری عبد الجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.